آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک اور عجیب و غریب گفتگو سنوانے والا ہوں۔ ایک انجینئر صاحب ہیں جو کہ تھے سنی صحیح العقیدہ، مگر وہابی دیوبندیوں نے ان کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی، کس طرح ان کو بہکانے کی کوشش کی اور کس طرح ان کے دماغ میں جو ہے سوال ڈالے۔ خیر، انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھ سے کہنے لگے، نور حسن بھائی میرے کچھ سوال ہیں اور میں ایک انجینئر ہوں، آپ ذرا مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کافی ساری باتیں معلوم کی، میں نے الحمدللہ ان کو سمجھایا۔ جیسا میرا علم تھا میں نے اپنے علم کے حساب سے ان کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ وہ سمجھ بھی گئے اور گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو بغیر کاٹے پیٹے آپ ایک بار ضرور سنیں اور فیصلہ کریں، اور وہابی دیوبندیوں میں نہ بیٹھیں۔ وہابی دیوبندیوں میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان برباد کر لیں، ہے نا، اپنا ایمان آپ بے وجہ کھو دیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت بڑھیا، سن رہے جی الحمدللہ۔ جی بہت کافی بار کال کیا آپ کو میں، مطلب اچھا اچھا، ہاں تھوڑا آپ سے تھوڑا گفتگو کرنی تھی، جیسے میں نے واٹس ایپ میں میسج کیا تھا۔ اچھا، ہاں، اور طبیعت وغیرہ کیسی ہے حسن بھائی؟ الحمدللہ سب بڑھیا ہے حضرت۔ جی ہم حیدرآباد کے غریب سے بات کر رہے ہیں۔ جی حیدرآباد ہے نا، ساؤتھ۔ ہاں ہاں، شاہد بھائی پہچان لیا، ہاں ہاں ہاں، شاہد افریدی۔ جی 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 ہاں، ہاں جی، میرے تھوڑے سوالات تھے۔ کیا؟ ایک مطلب میں جاب کرتا ہوں، ہاں، میں پروفیشنل انجینئر ہوں، اچھا اچھا، اور میرے تھوڑے سوالات تھے، مطلب میں تھوڑا کنفیوز ہو چکا ہوں۔ جی کنفیوز ہو چکا ہوں، مطلب گمراہ ہو چکا ہوں، مطلب کیوں؟ لگ رہا ہے ایسا، گمان ہے مجھے۔ اچھا، تو اس کے تعلق سے مجھے تھوڑے سوالات کرنے تھے، علم غیب کے تعلق سے۔ جی تھوڑے آپ وضاحت کر دیں گے پہلے تو آپ نے شاید مجھے بتایا تھا کہ آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہاں، ابھی مجھے کیا ہو رہا ہے اس میں تھوڑا مطلب علم غیب پہ مجھے تھوڑا سمجھائیے، تھوڑا مطلب مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ تھوڑا مجھے اصلاح کر دیں گے ایک اور بار تو شاید الحمدللہ پھر میری بھی اصلاح ہو جائے گی آپ سے۔ جی ہاں حضرت، تو پھر آپ بتائیے اپنی بات، کیا جی شک و شبہ ہے، کیا جو ہے جی علم معاملہ غیب ہے؟ کے تعلق سے مجھے یہ مطلب مجھے یہ جاننا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی گئی ہے، جی، اور بہت سارے ایسے حالات بھی پیش ہوئے ہیں، جیسے جنگ کے دور میں ہو یا کوئی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں ایک تھوڑا اختلافات بھی ہو گئی تھی، جب حضرت علی نے بھیجا تھا، مطلب تھوڑے وہ زیادہ ہی غصے میں ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے سے پوچھے تھے کہ کیا ہوا، تو ان کو ہر بات کی اطلاع ہو گئی ہوتی، تو وہ ایسا کیوں پوچھتے تھے، مطلب کہ کیا ہوا اپنی بیٹی سے، مطلب ایسا، مطلب کہ انہیں پورا کل علم غیب رہتا ہے، یا جیسے کہ کچھ معاملوں میں جیسے کہ قیامت کب آنے والی ہے،
یا پھر اچھا سامنے یہ والے آپ کے نے دل میں کیا چل رہا ہے. ہاں یہ آپ نے کس سے سبق پڑھا ہے اور کس نے آپ کو سکھایا؟ اگر وہ بندہ مجھے مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. جی جی نہیں مجھے کسی نے نہیں سکھایا. میں آپ کی مطلب آپ کی گفتگو میں ہمیشہ سنتا رہا ہوں، آپ کی ہر نئی ویڈیو. اچھا یہ بتائیے قرآن پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ ہے. جی الحمدللہ. اچھا تو آپ قرآن کو سچے دل سے مانتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا جب آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں تو پھر قرآن پاک میں جو آیا ہے جی نا اس کو جی بھی جی آپ شاید تسلیم کر لیں. جی ہاں تسلیم کرتا ہوں میں. تھوڑے مگر میں شاید اس لیے لگا رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے وسوسے چل رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے، لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پوری طرح سے ایسا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے تھوڑے سوالات مطلب ایسے ہے ذہن میں. میں مخالف کے گھر سے حوالے دوں گا تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے، اور میرا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 روپے کا انعام ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جی جی کتاب کا نام ہے دلچسپ انوکھے واقعات، ہے نا؟ جی ہاں جی دلچسپ انوکھے واقعات. واقعی. ہاں تقی عثمانی کے شاگرد ہیں اچھا مولانا ارسلان بن اختر. ہاں جی ٹھیک. جی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور ان کا خود کا اپنا اقرار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب سمجھے غیب جی تھا، علم غیب تھا، یعنی غیب کا علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے. سمجھے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا، اور اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے. جی کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندیوں کے بزرگ دیوبندی کہہ رہے ہیں. جی جی کتاب کا نام دلچسپ انوکھے واقعات. اچھا مؤلف مولانا ارسلان بن اختر. اچھا حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام، جس کا دل چاہے وہ سامنے آ جائے. جی جی بالکل میں اس میں تھوڑا سمجھ گیا. سمجھ گئے؟ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، لیکن علم غیب کی مطلب کیا تعریف سمجھ سکتے ہیں حسن بھائی ہم؟ وہ سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے شاید بہت سارے لوگ اسی چیز میں گم رہتے ہیں کہ یار علم غیب ہے تو ہے کیسے. جی بالکل. دیکھیے اب میں بتاؤں آپ کو، جو ہم سے چھپا ہے نا، جو ہمارے لیے غیب ہے، جی جس کو ہم نہیں جانتے، جس کی خبر ہمیں نہیں ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی حالت میں، جی ٹھیک، بالکل. وہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. ہمارے نبی کو اس کا علم عطا کیا ہے جی جو ہمارے لیے غیب ہے، جس کو ہم کسی طرح سے کسی حالت میں کسی صورت میں نہیں اس کا علم حاصل کر سکتے، نہ تو سونگ کر، نہ دیکھ کر، ہے نا؟ ہاں بالکل. ہاں نہ کسی قیاس سے، ہے نا، نہ کسی حواس سے. جی جی تو وہ ہے علم غیب. اب ایک قرآن کی آیت میں اور سناتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. سورہ کہف جی آیت نمبر 17. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہ تم کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد. اچھا ہاں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے نا، جی بالکل. وہ ولی اور مرشد کے دامن میں رہتا ہے. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے ولی اور مرشد کے دامن میں رہتا ہے، اور جسے رب گمراہ کرتا ہے اس کا نہ ولی نہ مرشد. سمجھے؟ جی اس کا نہ ولی نہ مرشد. وہابی بے پیر بے نور ہوتے ہیں اور
درگاہ مطلب دربار الہی سے یہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی جی ہاں، خدا کے در کے یہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے در کے یہ ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں. جی جی اور اللہ تبارک و تعالی جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. جی مجھے میرا اس میں یہ گمان تھا حسن بھائی. جی بتائیں. میں تسلیم کرتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب اور علم غیب تھا انہیں ہر طریقے سے، لیکن مجھے اس میں مطلب شک ہو رہا ہے کہ شک نہیں ہے، بس ایسے ہی وسوسہ ہے کہ ہر معاملہ مطلب کہ ہر معاملہ جانتے تھے، یا شاید دیکھو جیسے کہ اب ایک جنگ ہو رہی ہے، سنیے جنگ میں وہ پتہ انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بات کا بھی انہیں کیا نہیں ملے گی یا نہیں، کیا چیز، کیا پتہ اگر کوئی جنگ ہو پتہ. ہاں جی، دیکھیے جیسے کہ ایک جنگ ہو اب میں رہی بتا ہے. دوں. ہاں میں بتا دوں. جی 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 جنگ بدر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل. ایک دن پہلے جا کے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی پوری جنگ کا واقعہ بتا دیا. ہاں سنا ہے میں نے. اور بتایا، حضور نے بتایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور نشان بھی لگائے. اچھا اچھا اور ابو جہل کے لیے کہا کہ اس شیطان کو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ماریں گے اور یہاں مرے گا. اچھا. یہ مستقبل کی بات ہے، جی جی یعنی آنے والے وقت کی، یعنی کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہمارے نبی جانتے ہیں. آنے والے کل کی بات ایک دن پہلے ہی بتا رہے ہیں. کل کون جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو یہ غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا جو ہم نہیں جانتے، جو ہم سے چھپا ہے، جی جو ہم سے چھپا ہے، جو ہم نہیں جانتے، وہ غیب ہے. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وحی کے ذریعے یہ آپ کو بتایا گیا. سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے بھی بتایا، ہاں جی ٹھیک، جی اور ڈائریکٹ بھی بتایا. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. کوئی انکار نہیں کر سکتا ڈائریکٹ والے کا. بتائیے کہ کب جبرائیل علیہ السلام جو ہے پیغام لے کے آئے تھے کہ یا رسول اللہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا؟ ہاں ایسا تو واقعہ تو نہیں سنا، مطلب ایسا کہیں تو سنا نہیں ہے. میں آپ کا شک دور کر رہا ہوں، میں آپ کو منوا نہیں سکتا ہوں. جی جی بالکل. نہیں بالکل میرا شک مطلب اتنا زیادہ 100% والا شک نہیں ہے. مطلب وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ تھوڑے وہابیوں کے گھر سے ایک آدھا حوالہ دے دوں؟ جی ہاں جی بولیے. کہاں رکھی چابی دیکھ لو، یہیں کہیں ہوگی. کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے. ہاں تو ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا. کس کو؟ حضرت کثیر. حضرت خضر. اچھا. ہاں، حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، جن کے تعلق سے کچھ علماء کا یقین یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کچھ علماء کا یقین یہ ہے کہ وہ نبی تو ہوں یا نہ ہوں مگر ولی ضرور ہیں. ولی تو ہیں ہی ہیں، ولی ہونے میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے نا. جی تو جب حضور کے امتی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام انبیاء ہمارے نبی کے امتی ہیں، جی اور تمام انبیاء نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی ادا کی ہے. اچھا. معراج شریف یاد کرو. اچھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی ہے، ملاقات ہوئی ہے ان سے، اور جب ہمارے نبی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نماز ادا کر رہے تھے. اچھا. اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا میرے نبی کے استقبال میں کھڑے تھے، اللہ بہتر جانے جو معاملہ تھا. ٹھیک. بہرحال دوسری بات بتاتا ہوں. امام ابن عادل
حنبلی علیہ الرحمہ، سمجھے؟ جی ان کا عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، سمجھے؟ جی اور یہ ترجمہ پتا ہے کس کا ہے؟ جونا گڑھی کا، غیر مقلد وہابی دیوبندی، اچھا اچھا مفسر قرآن امام ابن عادل حنبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اچھا اچھا ہاں جی ہاں تھوڑے ابھی کیا ہے کہ تبلیغ جماعت میں بھی تھوڑے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں عطائی علم غیب ہے، لیکن مطلب زیادہ تر ٹکرائیں یہاں پہ ہو رہی ہے کہ سب جانتے ہیں کیا، مطلب ایسا ہے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی تعریف کروں گا، اور آپ سے نفرت کرتا ہوں تو آپ کی برائی کروں گا۔ جی بالکل ہاں، تو وہ جو بھی لوگ جی ہاں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تو نفرت ظاہر کرتے ہی نہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود دیکھیے پڑھتے ہیں، جملے بتا دیتے ہیں، کوئی کسی سے کہتا تھوڑی ہے میں نفرت کرتا ہوں، جی ہاں کسی کو زیادہ ہی نفرت ہوتی ہے اور کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ بہت برا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تمام طرح کی باتیں بول دیتا ہے کھلم کھلا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دل کے اندر اندر کپٹ رکھتے ہیں کہ کسی پڑوس والے کو بھی پتہ نہ چلے۔ جانتے ہیں نا آپ حضرت؟ جی جی ہاں آپ انجینئر کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی ہاں میں انجینئر ہوں۔ جی جی تو انجینئر صاحب، آپ کے اسٹاف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے نفرت رکھتے ہوں گے، جی اور کسی کسی سے آپ بھی رکھتے ہوں گے، جی جی مگر جب ایک ساتھ آتے ہوں گے تو دعا سلام بھی ہوتی ہوگی، جی بالکل ہوتی ہے۔ تو کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں؟ جی نہیں، ہم تو ایسا نہیں کہتے۔ ایسے ہی وہابی دیوبندی اپنی نفرت کو اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھتے ہیں، مگر ہمارے مومن بھائیوں کو جو ہے بہکا پھسلا کر جو ہے ان کا دھیرے دھیرے ایمان لوٹنے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا اچھا ہاں ہاں جی، میں آپ سے میری گفتگو 2019 میں ہوئی تھی۔ اچھا ہاں جی، تو میں بھی جماعت میں جا چکا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اچھا ہاں میں مطلب زیادہ نہیں 2-3 بار جا چکا ہوں بس۔ اچھا اور وہاں پہ انہوں نے کیا سکھایا، انہوں نے مطلب پہلے اچھی طرح مجھے لگا کہ ہاں ایک دم صحیح طریقہ ہے جب اسٹارٹنگ میں لگا، پھر بعد میں جیسے میرا ختم ہوا 3 دن کا ایسا کچھ تھا میرا، تو وقت لگا تھا میں نے، تو جیسے ہی ختم ہوا تو تیسرے دن جیسے مسجد سے نکل رہا تھا تب مجھے بٹھا کے سمجھایا گیا کہ فاتحہ دلانا شرک ہے، مزار پہ جانا شرک ہے، تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کیسے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، مطلب گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میں حضرت یہاں، جی بالکل۔ اگر ان دیوبندیوں سے شرک کی تعریف معلوم کی جائے تو کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جی شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں کسی بھی چیز سے تو وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، بالکل ہے نا؟ ہاں جی۔ تو یہ فاتحہ کیسے شرک ہو جائے گی؟ تھوڑا سا یہ میں وہابی دیوبندیوں سے ہی سمجھنا چاہتا تھا۔ مجھے ہاں جی میری بہت بار ان سے بھی مطلب بحث ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ شرک کیسے، اس میں تو ایصال ثواب ہوتا ہے، ہم صرف فاتحہ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں ہم کہ ایصال ثواب جو ہے اپنے مرحومین بزرگوں کو کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ کیا خدا معاذ اللہ ان کے نزدیک خدا کو بھی کوئی ایصال ثواب کرتا ہے کیا؟ خدا تو سب کو ثواب دیتا ہے۔ جی کیا خدا کے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کرتا ہے؟ خدا کو بھی کوئی ثواب پہنچاتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اور شرک کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرے، اللہ کے جیسا کسی اور کو مانے۔ جی نہ کہنا یہ رہتا کہ سامنے آگے کھانا وغیرہ رکھتے ہیں، مطلب اچھا تو اگر ہم نے آگے کھانا رکھ لیا تو اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ چلو یہی بتا دو، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر آگے نہیں رکھنا ہے تو تم پیچھے رکھ کے کر لو یار، ہاں ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ مطلب ان کی عقل کے حساب سے رزق ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ رزق نہ ملے تو انسان مر جائے گا، اسی رزق کی وجہ سے جو ہے وہ جی رہا ہے انسان۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ پیدا کیا ہے. جی بالکل. سمجھے حضرت؟ جی بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رزق کی ایسی نعمت عطا کی ہے کہ اگر یہ نہ ملے ہمیں جی تو ہم جی نہیں پائیں گے. اور رزق میں جو ہے ہوا پانی سب کچھ آتا ہے. جی خالی یہی نہیں ہے کہ چاول روٹی کھا رہے ہیں تو یہی رزق ہے. اچھی اولاد مل جانا یہ بھی رزق ہے. جی جی صحیح. ہاں. اچھا چلیے میں قرآن کی آیت آپ کو بتاتا ہوں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. پارہ نمبر 4 سورہ عمران آیت نمبر 179 179. جی اس کا ترجمہ آپ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. جو اللہ کے اعلان میں جو ہے کچھ اپنی منمانی کرے پھر جو ہے سمجھ لیجیے اس کا کیا حشر ہوگا، کیا ہوگا وہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگوں یعنی عام لوگ ہیں نا، اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. جو امتی ہے نا، امتی ہم لوگ، ہم تم جیسے ہیں نا جی عام لوگ، یہ ہم تم عام لوگ ہیں. جی اور جو اللہ کے ولی ہیں نبی ہیں ہے نا، جی یہ خاص لوگ ہیں. جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا وہ خاص ہوگا. جی بالکل. ایک مثال کے طور سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو. جی کبھی پروگرام میں گئے ہیں، کبھی جلسے میں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگر جلسے میں نہیں گئے ہوتے تو میں جماعت کے نام لے کے سمجھاتا آپ کو. جلسے میں اسٹیج پر کون لوگ جاتے ہیں؟ عوام کی خواص. جی ہاں خاص لوگ مسپیشل رہتے ہیں وہی. خاص لوگ بیٹھتے ہیں نا اسٹیج پہ. ہاں بالکل. جو قریبی ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور جو عوام میں سے ہوتے ہیں وہ سب مطلب سننے کے لیے آتے ہیں، کرسی وغیرہ پہ یا جو بھی انتظام ہوتا ہے بیٹھنے کا وہاں بیٹھتے ہیں نا. بالکل. یہی ہے نا معاملہ. جی جی. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کر دے، ہے نا. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. ہاں جی یہ میں نے سنا ہے بالکل. جیسے کہ پانچ علم مطلب غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے خاص نبیوں کو عطا کرنا ہے. جی حضرت. تو جو 5 خاص علم غیب ہیں جن کو وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 علم غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر اسی کے لاسٹ والی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے. جی سمجھے حضرت؟ جی جی. ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے یعنی بتانے والا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو علم چاہے عطا کر دے، بتا دے. تو جب اللہ ہی بتانے والا ہے تو تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ 5 علم غیب کسی کو نہیں بتائے تو پھر یہ تمہارے دیوبند کے ملاؤں کو کیسے وہ 5 علم معلوم ہو گئے، علم ہو گیا ان 5 علم غیبوں میں سے؟ جی ہاں وہ میں نے سنا ہے. ہاں کہ مطلب تبلیغی جماعت کے پتہ نہیں کون تھے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے. جی عبداللہ راجپوت یہ بتا دیتا تھا کہ جا تمہارے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا. جی بالکل. اور وہ ہمیشہ صحیح بھی ہوا کرتا تھا ایسا. ہاں. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم کرنے میں مطلب کیا ان کا مطلب ہے؟ دیکھیے حضرت بات یہی ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ وہابی دیوبندی جو ہیں
انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے جس جس کمال کا انکار کرتے ہیں وہی سارے کمال اپنے گھر کے بزرگوں کو مان لیتے ہیں، ان میں تسلیم کر لیتے ہیں. جی جیسے مان لیجئے مثال کے طور سے انہوں نے کہا کہ 5 علم غیب ایسے ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اور اس کے پیٹ میں کیا ہے. جی تو ایک قوم کے عبداللہ راجپوت تھے، سمجھے؟ جی ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا جی اور وہ تعویذ لینے آتا جی تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. یہ تھانوی جی اپنی کتاب حکایات اولیاء میں نقل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں جی جب نبی یہ علم نہیں جانتے، یہ غیب نہیں جانتے، تو یہ عبداللہ راجپوت کیسے جان گئے؟ جی جی اور نہیں جانتے تھے تو پھر یہ جھوٹی بات اپنی کتاب میں لکھی کیوں تھانوی جی نے؟ اچھا اگر یہ بات جھوٹی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے نا، جی تو پھر عبداللہ راجپوت کے لیے اپنی کتاب میں کیوں لکھ دیا؟ عبداللہ راجپوت کی شان و عظمت کیوں دکھا رہے ہو یہاں؟ جی اور وہ ان کی اپنے گھروں کی کتابوں پہ کیوں نہیں چلتے؟ مطلب یہ وہ بھی تو تسلیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور میلاد النبی بھی انہوں نے منایا تھا. تو ہاں ان کی بتائی ہوئی گھروں کی کتابوں پہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سنی صحیح العقیدہ تھے، جی اور یہ دیوبندی شیطان تھانوی یہ ان کا مرید تھا، جی مگر بعد میں بدعقیدہ بن گیا پیسوں کے لالچ میں. اس نے خود کانپور میں میلاد پڑھا ہے، جی تھانوی نے میلاد پڑھا ہے، میلادی یہی ہے تھانوی. جی 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 ہاں ان کی زبان میں کہوں یہ بدعتی تھا پہلے. جی بریلوی تھا یہ پہلے، ہاں جی. تو یہ مگر پیسوں کے لالچ میں 600 روپے ماہنامہ کے لالچ میں جی مر گیا، برباد ہو گیا، جہنمی بن گیا. انگریزوں کی طرف سے 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا اس کو. جی جی ہاں کتاب کا نام ہے مکالمۃ الصدرین. جی حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے انعام رہتا ہے. اب کتاب بھی چھپانا بند کر دی شیطانوں نے وہ. اچھا جی. ہاں یہ بڑے چوٹے ہیں، بڑے بے ایمان لوگ ہیں. یہ عبارتیں رد و بدل کراتے رہتے ہیں، چینج کراتے رہتے ہیں. جی بالکل. ہاں ایک اور حوالہ سنیے آپ. جی بالکل سنائیے. آگے عبداللہ خان راجپوت کے اسی علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بڑے زبردست صاحب کشف تھے، سمجھے؟ جی بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے. کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی، تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. بتائیے بے تکلف، یہاں بے تکلف کا لفظ استعمال کیا ہے. جی جی ہاں بے تکلف. مطلب میں سمجھانے کے لیے ایسا بول رہا ہوں، آپ نے علم غیب کی بات چھیڑی تو میں نے کہا تھوڑا سا سمجھا دوں. جی بالکل بالکل. بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لوگوں نے کہا، ان سے عرض کیا، پوچھا، معلوم کیا، حضرات یہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ جی یعنی میں وہی کہوں دیوبندیوں کے دل میں یہی خیال آیا ہوگا، اسی وجہ سے پوچھا ہوگا کہ یار اس غیب کو نبی نہیں جانتے یہ کیسے جان گئے. میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جی دیوبندی وہابی کا یہ نظریہ ہے نا کہ غیب یہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے نبی نہیں جانتے، اور میری اس پر بحثیں ہوئی ہیں. ان کے بڑے بڑے شیطان مفتیوں نے انکار کیا ہے کہ ہاں نبی یہ غیب نہیں جانتے. جی ہاں یہ بولنے کا موقع دیتے اور ہیں. جب مطلب ان سے معلوم کیا جائے تو قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، جی ہے نا، جی 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 کہ چلو ثابت کرو کیسے نہیں جانتے. تو یہ پھر وہ جو ہے قرآن میں پاک کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں. جی پتہ ہے انہوں نے مطلب بولنے کا موقع دیتے ہی نہیں. سمجھو ابھی اگر آپ کو کچھ بتانا آپ کچھ بتانا، میں نے ایک دیکھا تھا آپ کا پہ، تو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے آگے سے. مطلب 2-3 لوگ تھے کال پہ. ہاں اس میں پتہ نہیں کون کون ابھی میں ادھر کی میری بات رہ گئی ہے، ذرا تھوڑی سی ادھر کی بات بھی پوری کروں گا. اور یہ آیت کون سی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة. جی بالکل. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ.
समझे। हाँ, वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, ये आयत पूरी पढ़ के बताएंगे और कहेंगे कि देखो भाई इसका तर्जमा यह है, बिलाशुबा अल्लाह ही के पास कयामत का इल्म है। वही मी यानी पानी बरसाता है, मीना बरसाता है ना, बारिश बरसाने वाला है, वही पेट के बच्चे को जानता है। जी कहते हैं वही जानता है। जी। हाँ, इनके यहाँ है ही नहीं कि अल्लाह ताला जानता भी है और बताने वाला भी है। अच्छा। ये लास्ट वाली आयत पर ईमान ही नहीं रखते। बहरहाल ये बताने के बाद, और हाँ एक और चीज और मैं नीचे बता दूं क्या लिखा है इन्होंने नीचे, यानी गैब की बातों की खबर अल्लाह ही के पास है, अल्लाह के सिवा कोई गैब दां नहीं। चुनांचे कयामत की खबर भी जिसका आना अवाम में मशहूर है और यकीनी है, किसी को नहीं मालूम कि कब आएगी। फिर और चीजों का क्या कहना, मसलन फतह व शिकस्त का, सेहत व मर्ज का, समझे। जी बिल्कुल। हाँ, और इसी किस्म की दूसरी बातों का कि किसी को भी इल्म नहीं। ये बातें ना कयामत की तरह मशहूर हैं और ना यकीनी हैं। देखो साफ साफ इन्होंने कह दिया, जी समझे। जी जी। हाँ, खैर ये बात बहुत ज्यादा लंबी है, नीचे तक है, तो मैं बस आपको वही चीज बता देता हूँ जो मैं बता रहा था। तो इनसे पूछा कि हजरत ये आप कैसे बता दिया करते हैं, कैसे मतलब आप जान लेते हैं, कैसे आपको इल्म हो जाता है। तो कहता है क्या करूं, समझ रहे हैं? जी। क्या करूं, बेमुहाबा मौलूद की सूरत मेरे सामने आ जाती है। बताइए, कहता है क्या करूं, बेमुहाबा यानी उस बच्चे की सूरत मेरे सामने आ जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी जो बच्चा है पेट में, लड़की है या लड़का है, जो भी है, जी। वो सामने आ जाती है एकदम आईने की तरह कि देखो यह तस्वीर, ही है फोटो, लड़की है लड़का है। अच्छा अच्छा। नबी के लिए इतना भी नहीं मानते ये शैतान मरदूद। मैं इसीलिए तो बुरा भला कहता हूँ, लोग कहते हैं तू बहुत गलत बोलता है। जी मैं हाँ, अपने नबी का उम्मती हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ इस बात को। और जिसे गुस्सा ना है वो ईमान वाला काहे का यार। जी हाँ, वो तो बात सही है। अशरफ अली खान ने भी बहुत सारे गुस्ताख, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारे गुस्ताख ख्याल भी है उन्होंने। तो मेरा ये मानना था कि वो शरीयत में तो है नहीं, शरीयत की बाहर है, मतलब इस्लाम की बाहर है। ये काफिर है, मुर्तद है, और जी इसके हाँ। कुफ्र को जानते हुए जो इसे मुसलमान माने वो जी। खुद भी काफिर हो जाएगा। ये ऐसा जी काफिर बिल्कुल। है कि इसके कुफ्र में शक करने वाला काफिर। जी हाँ, हम ये भी तो नहीं बता सकते कि शायद से उन्हें तौबा की तौफीक मिली नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं, तो तोबा करता तो ये इसके जो मुरीदीन थे ये क्यों अड़े रहते। जी और ये मेरे आला हजरत के बाद विसाल किया है। आला हजरत जी। रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही इसको समझाया, मगर ये मरदूद ना समझा। अच्छा। हाँ, जैसे कि मौत के अन करीब समझो, जैसे अल्लाह सिर्फ अल्लाह जानता हो। एक कि चीज हाँ मैं बता दूं आपको हजरत, जी हाँ हाँ जी, अगर उसको काफी शरीयत का फैसला, हजरत शरीयत का फैसला, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है कि जो मेरे नबी की शान में तौहीन कर दे मैं उसे हिदायत नहीं अता करता, हिदायत नहीं दिखाता, हिदायत का रास्ता ही नहीं दिखाता, उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने देता कि उसने कोई गुस्ताखी की है। अच्छा। जो नबी की शान में तौहीन कर दे, जी जी। तो बताओ, जब अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक ही अता नहीं करेगा, नसीब नहीं करेगा, तो फिर कैसे तौबा कर लेगा। जी, अगर इस वाकया को अगर हम समझा जाए तो एक और वाकया था, जो बूढ़ी जो कचरा डालती थी, तो उसने भी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, मतलब तकलीफ दी थी, लेकिन उसको आखिर में हिदायत मिल गई थी। ये मौजू, ये जो है हदीस क्या ये बता रही है कि डेली का उसका यही मामूल था कि वो बुढ़िया कूड़ा डालती थी। पहले तो इस हदीस का मुझे पूरा नॉलेज नहीं, और मुझे ये हदीस का मालूम नहीं कि ये ज़ईफ है या हसन है। जी। पहले तो इस हदीस का ही इनसे मालूम किया जाए कि ये हदीस जो है वो कौन सी हदीस में है, कहाँ पढ़ी है आप लोगों ने ये हदीस। जी। पहले तो ये हदीस दिखाएं कि किस हदीस में ये है।
جی جی پھر دوسری بات یہ روز والا معمول دکھائیں کہ وہ روز جو ہے وہ کوڑا ڈالتی تھی اور حضور نے اپنا راستہ جو ہے نہیں بدلا، روز اس کا کوڑا مطلب اپنے اوپر ڈلوانے جاتے تھے. جی. اگر ہم اس کو بھی نہیں سمجھا جائے تو ایک اور واقعہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بہت جلال تھے، مطلب ایمان پہ نہیں تھے. ہاں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی عطا فرمائی. جی 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 جی. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بھی کرتے. ہاں جی. اس کا مطلب میں پوری بات سمجھ گیا، آپ چاہیں بول دیں دوبارہ سے اپنی بات کو. الحمدللہ آپ کے منہ کھولتے ہی میں پوری بات سمجھ گیا آپ کی. جی 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 نہیں آپ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفلت میں تھے، جی. لا علمی میں تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. جی. مگر کبھی حضور کی شان میں توہین نہیں کی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. جی. ہاں، جب ایک بار غصے کی حالت میں ادھر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی روک دیا. جی بالکل. ایک صحابی رسول ملے اور بولے کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں ایسے ایسے جا رہا ہوں. بولے اچھا پہلے آپ اپنے گھر کی خبر تو لے لیجئے. بالکل بالکل. سمجھے؟ جی بالکل. تو وہ پھر اپنے بہنوئی کے یہاں پہنچے. جی. خیر واقعہ سب کو معلوم ہے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. جی بالکل. وہاں مار توڑ کری، پھر اس کے بعد میں خود پچھتاوا ہوا اور پھر کہنے لگے کہ اچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ میں جب آیا تو آواز آ رہی تھی، ذرا وہ مجھے پھر سے پڑھ کے بتاؤ. جی. تو ان کی بہن نے کہا نہیں، تم پہلے غسل کرو. جی. معلوم ہے نا؟ ہاں جی. بہرحال پھر پاکی حاصل کی اور پڑھ کے سنایا تو زار و قطار مطلب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. جی. ہے نا؟ ایک دریا بہ گیا. مطلب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں دریا ہی بن گیا تھا. ہاں جی. وہ ہاں، لوگ پکڑ بہت کرتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. مگر ہمارے مخالف کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ مخالف چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایک سوئی کا پھاپڑا بنا سکتا ہے. جی. بہرحال اشکوں کا وہاں دریا بہنے لگا ان کا. جی. کہنے لگے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو. گئے. جب وہاں پہنچے تو ننگی تلوار تھی ہاتھ میں. جی. ہاں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب دیکھا، بولے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. حضور نے کہا آنے دو. سمجھے؟ بات کا خیر سب کو پتہ ہی ہے، میں کیا بتاؤں، میرا روما کھڑا ہونے لگتا جب یہ سب کمالات کی باتیں چلتی ہیں. جی. اور ایسے کہ یہ کچھ جانتے ہی نہیں جب وہاں پہنچے. جی. سمجھے؟ جی. ہاں. خیر حضور نے مطلب موڑا پکڑ کے مطلب جھنجوڑا، ہاں مطلب ہلایا، اور خیر کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی. اس کے بعد جو ہے آپ ہی نے کہا کھل کے جو نماز ہوئی ہے وہ آپ کے مطلب کردار کی وجہ سے. آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں پھر یا رسول اللہ چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کیوں کرنا، کھل کے کریں گے نا. میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں نا، ہے نا، کیا پتا انہوں نے کس انداز میں بولا تھا. جی بالکل. بھائی ہماری جو بھاشا میں اس میں ہی سمجھاؤں گا. جی بالکل بالکل. یہ تو بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ڈر ڈر کے اللہ کی عبادت کیوں کرنا، کھل کے کریں گے. اور اعلان کر دیا کیا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ جس کو بنانا ہو میرے سامنے آؤ، اپنے بچوں کو جس کو یتیم کرنا ہو میرے سامنے آؤ. سمجھے؟ ہاں جی. ہاں جی. تو انہوں نے ابو جہل کی طرح توہین نہیں کی تھی. جی. ہاں، اور یہ ابو جہل کھنس رکھتا تھا، جلتا تھا. جی بالکل. اور ان کی عبادت پہ مطلب خوشیاں منائی تھی نا ابو جہل نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پہ مطلب ان کے جب ضلع میں تشریف لائے تھے تو خوشیاں منایا تھا ابو جہل نے. نہیں یہ ابو جہل تھوڑی تھا. اچھا. وہ ابو لہب تھا، وہ آپ کا چاچا تھا. ہاں ہاں ہاں. جی جی جی. ہاں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. جی. حسن صاحب الحمدللہ سمجھ میں آ گیا مجھے اس معاملے میں. اور مجھے ایک اور سوال تھا آپ سے. تو
جی آپ کے پاس وقت ہے نا، مطلب تھوڑی دیر کے لیے؟ جی فرمائیے. جی ہاں، 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت تھا، مجھے اچھا اس آیت کا مفہوم تھوڑا سمجھائیے گا. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد من هذا. اس آیت کا تھوڑا اگر اس کا وضاحت کر دیں گے اس آیت کے بارے میں. آیت نمبر کتنی ہے؟ یہ 23 شاید سے 28 27 اور 28 ہے. اچھا سورہ توبہ کی آیت ہے. ایک منٹ. اور میں نے لاسٹ میں مطلب آپ کی گفتگو سنا تھا، تو آگے والا جو دیوبندی تھا تو وہ اس آیت کو پیش کیا تھا آپ کے سامنے، اور بتایا تھا کہ آپ سب کو مطلب اہل سنت جماعت بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی سے اور حرم شریف سے نکال دیا ہے. جی دیکھو اس آیت کو اس نے پیش کیا تھا، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں. جی سمجھے؟ جو یہ ہمارے نبی کے جو دشمن تھے، جو ہمارے نبی سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، یہ جو کافر تھے، یہ ناپاک. جیسے ابو جہل کو مان لیجیے سیدھا خلاصہ کر کے. جی مشرک بالکل ناپاک ہیں، یہ بالکل لفظ اس میں آیا ہے نا، بالکل ناپاک ہیں. تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. جی اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. جی ہے نا، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی جاننے والا ہے. جی ہاں، اور ہر کام کی حکمت اس کے علم میں ہے. جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد، مطلب جو ان شیطانوں نے ایک مسجد بنائی تھی جا کے، جی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلانے کا حکم دیا. جی ہاں، منافقین تھے نا؟ منافقین تھے. جی ہاں. جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک بتایا نا، جی انہی لوگوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی جن کو حضور نے نکالا. جی ہاں. ہاں، حضور نے نکالا اور صحابہ اکرام نے گھسیٹ کے باہر مطلب بھگایا، نکالا. جی بالکل. اور حالت یہ تھی کہ جو جس کے محلے کا تھا یا جس کے قریبی کا تھا، جی اس نے ہی اپنے اپنوں کو بھگایا. جی اور آج تو سہارا دیتا ہے یار، کوئی اور کہے میں نہ کہوں یار، میں برائیاں نہ ہو جاؤں. جی مطلب وہ منافق کیوں ہو گئے تھے، مطلب کیا وجہ سے، مطلب ان کے دل میں کچھ تھا اور مطلب ظاہر میں کچھ. اچھا. مطلب دل میں تو میں بغض رکھ رہا ہوں آپ سے، اور زبان سے میں آپ کو بڑی محبت دکھا رہا ہوں. جی تو یہی ہے منافقت. جی. جیسے کہ آج کل وہابی دیوبندی کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے. ان کے زبان میں تو اتنی مٹھاس بھری رہتی ہے کہ ہاں، سامنے والا ایک دم مان جاتا ہے، اور ان کی نمازوں کے لیے تعریف بھی کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ایسی جماعت آئے گی جس کی عبادتیں اتنی اچھی ہوں گی ہم سے بھی زیادہ، اور نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھیں گے، لیکن وہ حق پر نہیں رہیں گے. ایسے کچھ حدیث تھی نا. جی جی ہاں. تو وہ انہی میں شمار ہے، مطلب یہی لوگ ہیں وہ جو ایسا کرتے ہیں. جی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی فرمائے تھے کہ شرک کی تہمتیں لگیں گی آگے کی جماعت پہ، لیکن وہ حق جماعت ہے. اگر وہ حقیقت میں شرک نہیں کر رہے، جو تہمت لگا رہا ہے وہی مطلب اسلام کے باہر ہے. جی. ابھی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ تہمتیں جو شرک کی لگ رہی ہیں صرف اہل سنت جماعت بریلوی پہ لگ رہی ہے. جی. نہ کوئی تبلیغی پہ کوئی انگلی اٹھا رہا ہے شرک کے معاملے میں، نہ اہل حدیث کے، نہ شیعہ کے، نہ کوئی بھی نہیں. صرف اہل سنت جماعت بریلوی پر انگلی اٹھ رہی ہے. اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے، جو تہمتیں لگا رہا ہے وہ باہر ہے. تو یہ آیت، ایک چیز میں بتاؤں آپ کو. جی بالکل. یہ جتنی جماعتیں ہیں سب اہل سنت کے پیچھے پڑی ہیں. جی ہاں وہ بات تو ہے بالکل. سب ہم سے ہی لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ. جی
ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اہل سنت الجماعت بریلی کی تعداد بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور تبلیغی جماعت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے، منافقین زیادہ ہوگا۔ آپ نے علم غیب کی بات چھیڑی تھی تو ایک واقعہ میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب تو کوئی سوال نہیں ہے نا آپ کا؟ جی نہیں، چلیے میں بس اتنا ہی پوچھنا تھا مجھے۔ دیکھیے، ان لوگوں نے حضور کے علم غیب کا تو انکار کیا ہی کیا ہے، جی اور یہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، حضور کا علم غیب انکار کرتے ہیں، مگر حضور کے علم کو انکار نہیں کرتے۔ حضور کا علم سب سے زیادہ جی ہے نا؟ جی بالکل، حضور کا علم سب سے زیادہ ہے، جی بالکل، مگر اللہ کے علم غیب کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اللہ کے علم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جی سمجھے؟ یہاں غیب کی بات نہیں کہی ہے، یہاں لکھا گیا کس انداز میں، دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی گئی، سمجھے؟ جی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم معنی ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانو یہ جانتے، اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں، حق تعالیٰ شانو یہ جانتے، یعنی پتہ چلا نہیں جانتے، جی اگر حق تعالیٰ شانو یہ جانتے، اگر یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا، ہاں اگر یہ جانتے یعنی نہیں جانتے جی کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی، جی اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتا کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ ان پر، یعنی جو امیر لوگ ہیں، جی زکوٰۃ کے علاوہ جی اور دوسری چیز ان پر فرض کر دیتا، کوئی اور دوسری چیز، کوئی اور چیز، جی 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 سمجھ گیا جی، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل حق تعالیٰ شانو یہ جانتے، اگر حق تعالیٰ شانو یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی، یعنی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہی نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، دیوبندیوں کے نزدیک یہ کتاب ہے فضائل اعمال، میں کہتا ہوں فضول اعمال۔ جی تو اب بتائیے یہاں پر اللہ رب العزت کے علم کا انکار آیا کہ نہیں؟ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہوئی کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جی بالکل کوئی شک نہیں تھی، دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قیامت آئے گی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، جی ہم جو ہمارے دل میں باتیں گزرتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، بے خبر نہیں۔ جی انہوں نے یہاں بے خبری جو ہے دی ہے، جی جی بالکل، یہی تو بے خبری ہے۔ جی اگر حق تعالیٰ یہ جانتے، اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتے، ہے نا، جی یعنی نہیں جانتے، ہاں وہ انہوں نے اگر استعمال کیا جانتے، ہے تو یہاں پہ شک کیا ہے انہوں نے، ہاں اگر جانتے جی تو مطلب ان لوگوں پر جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جی زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کرتے، جی یعنی اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اور دوسری چیز بھی فرض قرار دیتے تھا۔ جی جی بالکل، آگے لکھا ہے پس اگر اب فقراء کو فاقے ہوتے ہیں، جی فقراء اگر بھوکے مرتے ہیں جی تو اغنیا کے ظلم کی وجہ سے، جی سمجھ رہے ہیں حضرت؟ جی ہاں جی بالکل، اغنیا کے ظلم کی وجہ سے، جی یہاں پر اللہ رب العزت کے علم کی نفی کرنے کے بعد، نفی دکھانے کے بعد آگے لکھا کہ یہاں اب اگر فقراء بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے ہو رہے ہیں، ان کو مل نہیں رہا ہے، تو یہ کس کا ظلم ہے؟ اغنیا کا، یعنی مالداروں کا۔ جی تو یہاں اللہ رب العزت کے علم کی بھی نفی کر دی۔ جی ایک طرف حضور کے علم کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جی بالکل، دوسری طرف اللہ کے علم کی نفی کی جا رہی ہے، جی بالکل، ایک طرف حضور کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے،
دوسری طرف خدا کے علم غیب کا اقرار کیا جا رہا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ الٹا پلٹا کر دیا. جی جی بالکل. کوئی بھی دیو کا بندر اگر میرے اس حوالے کو غلط ثابت کر دے جی تو میری طرف سے 10,000 کا انعام. جی 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 10,000 روپے دوں گا. ایسے بہت سارے ان کے مطلب لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ بھی پسندیدہ واقعات میں جو ان کے پیر و مرشد کے ساتھ میں ہے نا، وہ ہاں میں نے خواب دیکھا کہ میری انگلی پہ شہد لگائے اور میری انگلی آپ کی انگلی پہ شہد ہے، میری انگلی پہ غلاظت ہے. تو وہ بولے کہ ہاں ہماری انگلی پہ تو شہد ہی رہے گا. تو بولے کہ آگے کا خواب تو سنیے. تو انہوں نے بتایا کہ میری انگلی آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی انگلی میں ٹیسٹ کر رہا ہوں. تو یہ سب واقعہ پہ آپ گفتگو کریں کہ مطلب ان کے ساتھ میں کیوں ایسا؟ نہیں، میں ان سب معاملوں پہ نہیں کرتا ہوں. جو کھلم کھلا گستاخیاں ہیں میں انہی پر لپیٹتا ہوں ان لوگوں کو. جی یہ دیکھتے ہیں آپ جواب نہیں دے کے جاتے، بھاگ جاتے ہیں، گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں. ہاں لیکن وہ موقع دیتے نہیں بتانے کا. جیسے کہ آپ ان کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ موقع دیتے نہیں، مطلب کوئی اور عنوان لے کے آ جاتے ہیں بیچ میں کہ پھر مطلب بھٹکاتے ہیں، بس اس کو پورا کلیئر کرنے میں نہیں دیتے. جی ہاں جی ہاں. وہ آیت کا تھوڑا بتائیے نا مجھے. مطلب میں نے وہ آپ کا گفتگو سنا تو اس نے بتایا کہ آپ اہل سنت الجماعت بریلی کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی سے اور حرم شریف سے نکال دیا گیا، تو آپ کو تبھی بھی آپ کو مطلب ہدایت نصیب نہیں ہوئی، مطلب آپ ابھی تک باز نہیں آئے. تو ایسا بتایا کہ آپ اس کو بتائیے نا کہ کیسا ہے، کہ سچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ میں، یا پہلے سے ہی اہل حدیثوں کا ہی مطلب وہاں پہ حکومت کے ذریعے تو دیکھیے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف اعلان کیا، جی اے ایمان والو. جی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے، مسلمانوں سے. جی بالکل. مشرک بالکل ناپاک ہیں. جی بالکل. ہاں بالکل ناپاک. تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. جی اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے جی تو ان قریب اللہ تعالی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اگر چاہے، جی سمجھے، اللہ تعالیٰ جی چاہے گا تو کیا نہیں ہوگا، سب کچھ ہو. جی بالکل. یہی اس میں بتایا جا رہا ہے. اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا. صرف دولت مند؟ ہاں تمہیں دولت مند کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو. اچھا. ہاں مطلب اس میں مگر یہ کبھی کبھی دولت جو ہے نا گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہی دیتا ہے نا اپنے بندوں کو. جی بالکل. وہ جو حضرت سالبہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ سنا ہے نا؟ جی کون سا؟ حضرت سالبہ جو بہت غریب تھے، حضور سے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں. جی ہاں ہاں. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے حق میں غریبی ہی بہتر ہے. جی جی بالکل بالکل. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر اللہ چاہے تو آپ کو اپنے فضل سے، مطلب اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے، غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. جی جی یعنی جاننے والا ہے. تو پھر اس نے الگ طریقے سے پیش کی تھی آیت آپ کے سامنے گفتگو میں. اس نے آیت یہ لوگ تو اس نے بتانا کچھ اور بتایا. اس نے اتنا کلم کلی بتا دیا کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، تو ابھی تک آپ کو ہدایت نہیں ملی، مطلب آپ ابھی تک گمراہ پر ہے. تو اس لیے میں تحقیق کرنے لگا اس آیت پر، تو یہ کیا ہے، مطلب ایسا ہی ہے کہ سچ میں ایسا؟ لیکن پتا چلا کہ معنی کچھ اور ہے، لیکن اس نے بتایا کچھ اور. اب میں اس کی پوری بات بتاتا ہوں آپ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المشرکون نجس. مشرک بالکل ناپاک ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا. جی یعنی اندر کا جو ان کا بغض تھا، کفر تھا، جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. ہاں کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہے. جی حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے. جی جو منافق لوگ تھے جی دنیا بھر کی مساجد میں
مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے. جی سمجھے؟ جی بالکل. دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ، مشرک بتوں کا پجاری نہیں ملے گا. جی یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے روکیں. سمجھے؟ جی جی ہاں، یہاں اصل حکم جو ہے مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، جی اور بالکل. بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے. جی خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے. جی مگر معلوم ہے جامع مسجد کی، دلی میں جو جامع مسجد ہے، ہاں جی. دلی کی جامع مسجد میں گاندھی کو بلایا تھا دیوبندروں نے، اچھا اچھا. اور ہاں، رام وہ تو- یہ گیتا اور قرآن جو ہے ایک ہی جگہ رکھا گیا، جی اور کہا معاذ اللہ کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو ہم گاندھی کو نبی مان لیتے معاذ اللہ. اچھا اچھا اچھا. ہاں ہاں، وہ انگریزوں کے ساتھ بھی کچھ ان کے تعلقات بھی زیادہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملے جلے تھے. ہاں ابھی کیا رہا ہے حسن بھائی کہ بہت سارے لوگ جو اہل سنت والجماعت بریلوی سے دیوبندی بننے کا وجہ یہ ہے کہ عرس شریف میں ڈھول ڈگاڑے بجا رہے ہیں آج کل ہمارے عوام، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا ہے یہ غلط سمجھ کے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو میلاد میں ڈی جے لگا رہے ہیں. تو یہ تھوڑی ذریعے جس کی وجہ سے انہوں نے چینج کر رہے ہیں اپنے آپ کو. بہت سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش تو جاری ہے. تو آپ سے میں کہوں گا کہ اس پہ کچھ آپ عنوان بنائیں اس معاملوں میں. کون سے؟ کہ ہمارے ڈھول ڈگاڑے بجانا کیسا ہے، مطلب آپ حضرت اس پہ تو ہمارے علماء نے بالکل مطلب بڑے اچھے انداز میں واضح کر کے سب کچھ بتایا ہے کہ ڈھول تماشا گاجا یہ باجا سب حرام ہے. جی دیکھیے، ہاں پھر ہر عرس شریف میں، جی بالکل ہر عرس شریف میں دیکھیے تو ڈھول ڈگاڑے ملتے ہیں. نہیں تو دیکھیے بریلی شریف میں آپ بتائیں کسی اور کی ذمہ داری نہیں لی نا. جی بھائی آج کل ہمارے علماء، بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل پیر نہیں پیر ہیں. جی پیسہ کمانے کے لالچ میں مریدوں سے جی وہ شریعت میں حلال و حرام تمیز ہی نہیں کر رہے. جی اس ٹائم کا گوشت کھانے کا نہیں ہے مگر گوشت کھا رہے ہیں. جی بالکل. فیکٹریوں کا گوشت آ رہا ہے. مطلب یہ کھلی نشانی، میں اس لیے نام لے رہا ہوں. جی تو اندرونی جو باتیں ہیں پھر انہیں کیسے سمجھیں گے لوگ؟ بالکل میں نے اس لیے بتا دیا جو بھی گمراہ ہو چکے ہیں، مطلب ہماری جماعت سے دوسری جماعت میں جا چکے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے علماء اکرام سے یہ ثابت کرو کہ انہوں نے کہاں جائز بتایا. ہر بیانات میں وہ کہتے کہ منع ہے، لیکن عوام کر رہی تو وہ ان کے ساتھ حساب ہوگا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا. تو اگر ہمارے علماء اکرام کہیں پہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جائز ہے کرو، تو تب تم کہہ سکتے ہو کہ یہ جماعت صحیح راستے پہ نہیں ہے. ایسا کوئی بولتا ہی نہیں. تو میلاد کے موقع پہ میلاد منانا کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر غلط طریقے سے میلاد منا رہے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. وہ اسی کے لیے مطلب یہ سب جان کے ہی سب ہٹ رہے ہیں اپنی جماعت سے. ہر جماعت تو یہی پہلے سے جماعت یہ سب یہ اشرف علی خان بھی جب آئے ہیں تب سے یہ جماعت بٹی ہے نا تبلیغی. اس سے پہلے جماعت شروع کی شاید الیاس کاندھلوی نے اس کو شروع کیا ہے، اور سب سے پہلا وہابی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی ہے. اسی شیطان نے وہابیت کو شروع کیا ہے. ہاں اشرف علی خان کا پیر و مرشد ہے نا. نہیں اسماعیل دہلوی ہے، یہ اسماعیل دہلوی. اچھا. اور اسماعیل دہلوی نے رشید احمد گنگوہی کو پکڑا، رشید احمد گنگوہی نے قاسم نانوتوی کو، اور ایسے ہی یہ بہت بڑا ایک جال بن گیا. اچھا اچھا. اور ان کے تعلق سے میں بتا دوں یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، جی ٹھیک ہے، یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، قرآن پاک کا اعلان ہے، فرمان ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ
اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں. اچھا جی. سمجھے حضرت؟ جی 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 بالکل. ہاں مشرکوں کو بھلے پسند ہو یا نہ ہو، حضور کے گستاخوں کو بھلے پسند ہو نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ تمام دینوں پر مذہب اسلام کو غالب کرے گا. جی اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ارشد مکھنی کا، جی یہ شیطان بولا جی کہ اوم کچھ نہیں ہے. جی لوگوں نے اسے بتایا کہ اوم کچھ نہیں ہے، کہ ہوا ہے ہوا. جی. تو اس نے کہا جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. اس نے وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے اس میں اوم کہتے تو ہمارے اس میں کیا کہتے ہیں، مطلب یہ دو سیم نہیں ہے، ایسا مانتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ کو کیسا مانتے ہیں وہ اوم کو ایسا مانتے ہیں. تو وہ ایسا بتانا چاہ رہا تھا اس میں. نہیں اس پر کافی بحث چھڑی ہے. جی وہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے تو کافی بحث چھڑی ہے. اس نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے، جس کو تم اوم کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. جیسے کہ تم کیا مانتے ہو وہ ایسا بتا رہا تھا کہ اچھا یہ بتائیے، یہ دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں یا یہ جو ارشد مدنی ہے یہ کافر ہے یا نہیں؟ ارشد مدنی کافر؟ اب میں فتویٰ کیسے لگا سکتا ہوں حضرت؟ کافر کا ماننے والا کافر. کافر کو اگر کافر نہ مانے خود بھی کافر. اچھا لیکن میرے اس میں تو اتنا علم ہے نہیں کہ میں اس کو اگر میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں تو عوام میں سے ہوں، تو میں فتویٰ لگا نہیں سکتا. فتویٰ تھوڑی معلوم کر رہی ہوں میں آپ سے. جی اگر وہ شان عظمت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر چکا ہے تو وہ کافر ہے، اتنا بتا. تھانوی نے تو کی ہے نا، تھانوی نے. ہاں تھانوی تو کی ہے. تو اب انہیں میں کافر تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ کیا پتا. تو یہی تو کفر ہے. نہیں کیا پتا، اگر آپ جاننے کے باوجود اسے کافر نہ مانیں گے تو یہ خود اپنے اوپر کفر آ سکتا ہے. نہیں حضرت، اگر دیکھو ایک واقعہ بھی گزرا ہے. ہاں شاید نوح علیہ السلام کے وقت شاید ہے نا، کہ ایک بندے نے توبہ نہیں کی تھی تو بارش نازل نہیں ہو رہی تھی ان کے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ تھا کہ جو بھی غلطی کیا ہے وہ توبہ کر لے. تو کسی کو بنا بتائے دل میں توبہ کر لی تو بارش نازل ہو گئی تھی اس وقت. یہ مجھے یاد نہیں ہے، صحیح سے واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن اس نے تو یہ آپس کا معاملہ ہے اللہ اور اس بندے کا. تو وہ سامنے سے آ کے یہ نہیں بولا کہ ہاں میں نے غلطی کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ گناہ کرے ہو اگر کسی کو بتا رہے وہ بھی گناہ ہے، تو کسی کو بتایا نہ کر کے اپنے گناہ کیا ہے. تو شاید توبہ کر لی یا نہیں کر لی. تو یہاں میں آپ کا تھوڑا سا ذہن کھول دوں ذرا. جی جی. گناہ اور کفر کو کیا ایک ہی سمجھ رہے ہو آپ؟ نہیں، کفر الگ ہے، گناہ الگ ہے. پھر وہاں گناہ کی بات ہے، یہاں کفر کی بات ہے. جی کفر اور گناہ ایک تھوڑی ہے. نہیں، کفر اور گناہ تو الگ الگ ہے. تو پھر آپ گناہ کی بات بتا رہے ہو، میں کفر کی بات بتا رہی ہوں یار حضرت. مجھے لگا شاید سے توبہ نصیب دیکھیے یہ شاید واحد نہیں لگے گا، نہیں اس لیے جی کہ جو بھی حضور کا گستاخ ہے جی ہاں وہ تو وہ جہنمی ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کافر کی جو ہے حمایت کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جی چور کا ساتھ دینے والا چور ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. چور کے ساتھ رہنے والا پکڑا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل پکڑا جاتا ہے. مان لو کہیں قتل ہوا جی اور قاتل کا دوست بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جی وہ بھی پکڑا جاتا ہے کہ نہیں کہ ہاں یار فلاں رہتا تھا. جی بالکل. بس اسی چپیٹ میں سمجھ لو. بڑے اچھے انداز میں نے سمجھایا ہے، سمجھدار انسان بھی سمجھ سکتا ہے. جی ہاں بالکل. اسی لیے تو ماں باپ گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا، ہے نا. کسی چور کے پاس مت بیٹھنا، ہے نا، تیری بھی شاید لت پڑ جائے. جی جی شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا. جی جی تو پھر ہمارے گھر والے یہ بھی ضرور بتایا کریں بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ذہنی ضرور سکھاتے ہیں، برین واش کر دیتے سامنے والے کا. ہاں ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے.
اس میں برے کوئی شک کام نہیں۔ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ماں باپ منع کرتے ہیں نا، بالکل، ہے نا؟ جی بالکل، ہاں، تو جو آخرت کے لیے برا کام ہو، جو دنیا کے لیے برا کام ہو، اس سے اتنا ڈرتے ہیں، تو جو آخرت کے لیے برا کام ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے لوگ؟ جی صحیح بات، ڈرنا چاہیے۔ جی بات کرتے کرتے یار 1 گھنٹہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ جی جی۔ اور ان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ مطلب ان کا اشرف علی تھانوی کا میں نے سنا تھا کہ واش روم میں ہوا تھا، باتھ روم میں، لیکن بات روم میں نہیں ہوا تھا، جی اس میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، میں سنا میں تھا بتاتا ہوں، میں کسی کے بھی خلاف غلط نہیں بولتا، الٹا سیدھا نہیں بولتا میں۔ جی جی لاسٹ میں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کو گستاخیوں کی سزا مل رہی تھی، جی اچھا، مطلب کیسے اور انتقال یہ ہوا؟ بار بار لیٹرینے کر رہا تھا۔ اچھا اچھا، تو ایسا تھا کیا؟ ہاں، تو جس چارپائی پہ یہ تھا جی اسی چارپائی پہ لیٹرینے کرتا تھا۔ جی ہاں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا بالکل بند ہو گیا تھا۔ جی، ہاں، تو یہ اسی پہ ہی لیٹرین کرتے کرتے مر گیا تھا۔ تو ناپاکی کی حالت میں ہاں انتقال ہوا۔ ہاں، تو یہ تھی اس کی حقیقت۔ اسی چیز کو ہمارے حضرات ایسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی بھائی؟ جب یہ ہمارے بزرگوں کے لیے غلط سلط بولتے ہیں، ہمارے نبی کے لیے، ہمارے ولیوں کے لیے، تو پھر ہم بھی یہی کہیں گے کہ لیٹرین پہ ہی مر گیا، لیٹرین کرتا کرتا، جی لیٹرین پہ ہی مرا نا، لیٹرین کرتا کرتا۔ ہاں ہاں، ایسا کچھ تھا واقعہ وہ۔ ہاں، جی، بالکل۔ مگر حقیقتاً لیٹرین میں نہیں تھا، بلکہ جہاں لیٹرین کرتا تھا نا، جس چارپائی پہ تھا، جی جی اسی پہ جو ہے یہ مطلب مر گیا۔ جی ہاں جی بالکل۔ بس اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، جی، ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں سے بھی کوئی بھی سن رہا ہے نا، سب اللہ تعالیٰ آپ کو بس دعائیں، سب کے سب دعائیں دے رہے ہیں آپ کو۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ۔ آپ اور راہیل بھائی اور ایک اور بھی ہے شاید، بہت ہیں الحمدللہ، راہیل بھائی ہیں، شمشید قادری بھائی ہیں، طاہر رضا قادری صاحب ہیں، جی اور ہمارے محمد رضا بھائی ہیں، فاروق اشرفی ہیں، اور جی ایک ارشد نام کا بندہ ہے ایک بھائی، جی جی اور بھی ہمارے بہت سارے نئے نئے بھائی اٹھے ہیں الحمدللہ، اور ڈاکٹر فیضان بھائی ہیں ہمارے سب کافی ہے پھر ایسا۔ پیلی بھیت شریف سے، اور جی انہی کے دوست فہمید رضا صاحب ہیں، بہت سارے حضرات ہیں الحمدللہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک مومن جی کھڑا ہو اپنی جگہ سے، جی 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 جو سن رہے ہیں، جو سمجھ چکے ہیں، وہ ان شیطانوں کی بینڈ بجا دیں۔ میرا تو یہی دل چاہتا ہے، میں تو جی، چاہتا ہی یہ ہوں کہ ہر گلی محلے سے، ہر شہر، ہر قصبے سے کوئی ایک عاشق رسول اٹھنا چاہیے اور ایک پلر کی طرح کھڑا ہو جائے، جم جائے، جی بالکل۔ اور ان شیطانوں کی بخیاں ادھیڑ دے، جی ہاں، اس میں سب اور جیسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ویسے ہی کام کرے۔ جی جی بالکل۔ میری طاقت تو بہت زیادہ نہیں ہے، جی میں تو بس ایک نارمل انسان ہوں، جی پھر بھی الحمدللہ میں اپنی حیثیت سے زیادہ کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ جی جی، ہاں، آپ اتنا وقت دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لیے، اور اللہ پورا دن مجھے ایسے ہی بات کرتے کرتے ہو جاتا ہے، جی جی بالکل، صبح سے لے کے شام تک۔ جی جی اور پھر یہ شیطان راتوں میں بھی کال کرتے ہیں، پوری رات کال کرنے پہ رہتے ہیں یہ لوگ، جی جی میں ہاں، موبائل سائلنٹ کر کے سو جاتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ ہاں، تو آپ ایک مطلب ایسی گفتگو کیجئے کہ دیوبندی سے کہ آمنے سامنے رکھے، کیونکہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی call کر دیوبندی کے- نہیں آتا ہے سامنے، الحمدللہ پورے دیوبندیوں کو چیلنج ہے، اور میرے ہاں، آس پڑوس میں بہت سارے دیوبندی ہیں۔ اچھا ہاں، میرے آس پڑوس میں بہت سارے دیوبندی ہیں، میں تو نام لے لے کے کہتا ہوں۔ جی، آپ کی گفتگو میں بولتے ہیں کہ آپ کا ایڈریس دو، آپ ہم آئیں گے وہاں پہ، آپ ہاں مطلب ہم خود آئیں گے۔ ہاں، تو ایسا کوئی بھی موقع ملا تو آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کیجیے، آپ راہیل بھائی تھوڑے لوگ مطلب اکٹھا ہو جاؤ، اور وہ بھی وہاں سے پتہ نہیں کتنے لوگ، جتنے بھی لوگ آئیں گے الحمدللہ سب- اللہ کے فضل و کرم سے جی پوری دنیا کے دیوبندیوں میں جو سب سے بڑا دیوبندی عالم ہو جی وہ آ جائے، الحمدللہ۔ یہ علماء کا غلام انشاءاللہ اکیلا ہی کافی ہے، علماء کی تو صرف سپورٹ چاہیے، جی جی بالکل بالکل بالکل۔ علماء کی صرف نگرانی اور سپورٹ چاہیے، باقی الحمدللہ میں اکیلا کافی ہوں، جی 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 بالکل، ایک لفظ آگے نہیں بڑھنے دوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں، عقائد میں اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے، بالکل بالکل۔ جو بھی ان کے عقیدے ہیں نا سڑے ہوئے بدبودار، جی
ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا انشاءاللہ. جی یہ اس گنہگار کا وعدہ ہے. جی. اور جو دیوبندی خنزر بول کے ایک چینل ہے نا، اس میں بہت سارے گفتگو میں نے سنے ہیں، ان کا جواب بھی میں نے کامنٹ میں بھی دے دیا ہے. اور ایک چیز اور کرتے ہیں یہ لوگ، ہماری جب کسی کی آڈیو ڈالیں گے یہ تو آواز دبا کے ڈالتے ہیں بریلوی کی. ہاں یہ بات صحیح ہے، میں نے سنا ہے. اور ہماری جب بات ہوتی ہے، ہماری جو گفتگو ہوتی ہے جی تو اگر ان کی آواز کم بھی آ رہی ہوگی تو ہم کہیں گے اے زور سے بول جو لوگ سنیں. ہاں بالکل، وہ ان کی ہماری آواز دبی رہتی ہے، ان کا ویلیوم زیادہ رہتا ہے. ہاں صرف انہیں کی آواز سنی آتی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز میں طاقت ہے، ان کے پاس ہی زیادہ پروف ہے. مطلب کچھ نہیں، یہ سب ان کی چالاکی ہیں اور یہ سب چالاکی یہیں رکھی رہ جاتی ہیں. بالکل بالکل چالاکی ہے ان کی یہ سب. ہاں، اور ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو صرف مطلب سچائی کا سودا کرتے ہیں. جی. اور سچائی کا سامنا کرتے ہیں. جی جی. کاغذ کی ناؤ کبھی زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی. جی بالکل. ہاں، اور کبھی کاغذ کے پھولوں سے خوشبو بھی نہیں آ سکتی. جی بالکل نہیں. چاہے پھول کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی اچھا ہو. بالکل بھی نہیں آتی. ہاں، تو سچائی ہی رہتی ہے. جی بالکل. ہاں، اور جھوٹ ہی رہتا ہے. جی ہاں، وہ چینل میں جو بھی میں سنتا ہوں، جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے اس کا جواب میں کامنٹ میں ہی دے دیتا ہوں اسے کہ گمراہ کر رہے ہیں. مطلب جو بھی ہو یہ حدیث سے ثابت ہو، میں حدیث نمبر مطلب آیت نمبر رکھ کے بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جتنے بھی نیچے دیتا ہوں سب دیوبندی ہی کامنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. جی الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے توبہ کی ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. ہاں، کئی سارے بھائیوں نے توبہ کی ہے اور بہت سارے بھائی الحمدللہ جو دیوبندی وہابیوں میں مطلب اٹھتے بیٹھتے تھے، محبت رکھتے تھے، وہ بھی اب ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتے اور کہتے ہیں نور حسن بھائی جب سے آپ کی آڈیو سننا شروع کی ہے ان شیطانوں کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں ہے. جی بالکل. میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب سے آڈیو 2019 سے سن رہا ہوں آپ کی آڈیو، جی تو جتنا بھی سنا ہو تبھی مجھے اتنا علم حاصل ہوا ہے. مطلب تھوڑا بہت حاصل ہوا ہے جی لیکن اتنی جانکاری تھی نہیں. سمجھو جی کہاں کتابیں ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں رہتا ہے. جی کرنا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا وہ سب کچھ. جی لیکن آپ کے ذریعے تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. سب کی حقیقت معلوم بھی ہو رہی ہے جی کہ کیا ہے حقیقتاً یہ سب کا. جی جی آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے. جی شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت نازل فرمائے. آمین آمین. بس آپ سب کی دعائیں چاہیے اور میں جو یہ کام کرتا ہوں کسی کے دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں اور ان بھائیوں کی فکر رکھتا ہوں جو میرے جیسے دھوکے میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں ادھر دیوبندیوں میں. جی بالکل. میں بھی کبھی دیوبندیوں میں دھوکے میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں. جی ہاں ہاں. اسی چیز کو، اسی فکر کو لے کے میں یہ کام کرتا ہوں اور جتنی مجھے دھمکیاں ملتی ہیں، گالیاں سننے ملتی ہیں، میں ہی جانتا ہوں. جی جی. ہاں، مگر مجھے ان سب باتوں کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. جی جی. کہ صاحب مجھے یہ گالیاں بک رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، مارنے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں. مروں گا تو حق پر، جی جی. جیوں گا تو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور وقت سے پہلے موت کبھی آ نہیں سکتی. جی جی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں اصلاحیت کی. ماشاءاللہ. میرے جی کیونکہ وہ سب گمراہیت میں ان کو زیادہ علم نہیں ہے. جو بس انہیں بس کالج اسٹوڈینٹس ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، جماعتی میں لے کے جا کے وہ بس جماعتی کر دیا ان سب کو. جی تو الحمدللہ ابھی تک کوشش جاری ہے. بالکل بالکل. اور آپ اگر کسی سے بات کرانا چاہیں تو آپ بات بھی کرا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ضرور. ہاں چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں. جی جی ضرور ضرور. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم. جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. دینیات جانتے ہیں کس کا شعبہ ہے؟ دینیات یہ اہل حدیثوں کا شعبہ ہے، اہل حدیثوں کا. جب بچے تیسری چوتھی کلاس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے عقائد اس میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. اب ہمارے بچے اپنے مزاروں پر جانا بند، ماں باپ کی قبروں پر جانا بند، قبرستان جانا بند، گھر میں فاتحہ بند کرا دیتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد. کیوں؟ انہیں دینیات سکھایا جا رہا ہے، انہیں وہ چیز نہیں دی جا رہی جو انہیں سیکھنا چاہیے، جو ان کے لیے بہتر ہے. ہمارے نور حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کتنے مناظرے بیچارے کرتے رہتے ہیں دیوبندی وہابیوں سے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. یہ کتنے لوگوں کو ایسے جواب دیتے رہتے ہیں اور وہ لوگ اپنا جو شعبہ ہے اسکولوں کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں. دیوبندی وہابی آپ جا کر کے دیکھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے. وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے.
जो देवबंदी वहाबी होंगे। अब बच्चा क्या सोचता है, जब इस लाइन में आ गया हूँ तो इसकी बात मानने में क्या जा रहा है, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चों को सबसे पहले अपने दीन के अरकान सिखाएं, मज़हब इस्लाम के अरकान सिखाएं, और उसे ये बताएं कि बेटा इल्म दीन ही है जो यहाँ भी तुम्हें बचा सकता है और आखिरत में भी तुम्हें बचा सकता है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है तुम्हारे लिए कि जब बच्चे इल्म दीन सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, तो वो ज़रूर ये आयत पढ़ेंगे, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। और वबिल वालिदैनि इहसाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर एक जगह नहीं बल्कि मुतअद्दिद जगह इरशाद फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी इबादत के बाद, ये नहीं फरमाया अपनी इबादत के बाद कि मेरी इबादत के बाद ये काम करो, पतीले बनाओ, जुलूस निकालो, जलसे करो, बल्कि अपनी इबादत के बाद फरमाया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अज़ीज़ान गिरामी,